باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ہم اس سے پہلے پڑھ رہے تھے رمضان المبارک سے قبل کرنے کے کچھ کام ہم نے پڑھے، اس میں ذہنی تیاری پڑھی، اس میں ہم نے مسائل کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے پڑھا، معمولات کا تعین ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے معمولات کیسے گزریں گے، اور یہ کہ ہم نماز تراویح کس جگہ پر ادا کریں گے اس سے پہلے ذہن طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا۔ آج ہم پڑھیں گے رمضان المبارک کے دوران وہ کون سے انفرادی امور ہیں جو مجھے سر انجام دینے ہیں اور جن کو کرنے سے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں سمیٹ سکتا ہوں۔ تو اس میں پھر عرض کروں گا کہ سب سے پہلی چیز تو نیت ہی ہے، یعنی ہم یہ بات طے کر لیں کہ ہمارا ہر کام، ہر عبادت، ہر چیز صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ نیت شعور اور احساس پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، اور اس کو شعور کو جو احساس پیدا ہوتا ہے اس شعور کو متحرک کر دیتی ہے۔ شعور انسان کا بیدار ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایک ارادہ پیدا ہو جاتا ہے، جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس ارادے کی طرف بڑھتا ہے، اور ارادہ محنت اور کوشش کی صورت میں پھر ظہور ہوا کرتا ہے۔ تو نیت اور ارادہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی نیت کر لیں۔ میں نے روزہ کیوں رکھا؟ کہ میرے رب کا حکم ہے۔ میں جھوٹ کیوں نہیں بول رہا؟ کیونکہ میرے رب نے منع کیا ہے۔ میں جناب نمازوں کی پابندی کروں گا، تلاوت کروں گا، یہ سب میرے رب کا حکم ہے، اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ یہ اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اس میں کوئی اور پہلو شامل نہ ہو جائے، اس کی بہت توجہ کرنی ہے۔ شیطان اڑنگے لگا جاتا ہے، بعض اوقات لاشعور میں آ کر یہ چیز ڈال دیتا ہے اور انسان اپنے اعمال کو دکھاوے کا موجب بن جاتا ہے، اور وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے اور اس پر حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری اہم بات، یہ نیک کام ہم نے سارے کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر کام ہمارا سنت رسول کے مطابق ہو، سنت رسول کے مطابق ہو ہر کام۔ سنت کے بغیر جو کام ہم کریں گے، چاہے وہ اچھا کام ہی کیوں نہ ہو، اس پر وہ اجر تو نہیں ہوں گے۔ سنت کے مطابق ہمارا روزہ ہوگا، سنت کے مطابق ہمارے اذکار ہوں گے، سنت کے مطابق ہماری سحری ہوگی، سنت کے مطابق ہماری افطاری ہوگی، تو انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ ہمیں برکت حاصل ہوگی، بہت زیادہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا، بہت زیادہ اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں رہیں گے۔ اور کام سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو کام تو پھر بھی چل رہے گا، لیکن اس کا اجر بھی ہمیں کمی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فَلَيْسَ مِنِّي، تو اس کا مجھ سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دریافت کیے، اما عائشہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی۔ اب ان میں سے ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی نافع نہیں کروں گا۔ دوسرے کہنے لگے کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، گھر گرہستی کی زندگی بسر نہیں کروں گا، کیونکہ اس طرح انسان پھنس جاتا ہے اور پھر نیکی کی راہ میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں ساری رات سوؤں گا نہیں، عبادت کروں گا اور اللہ کو راضی کروں گا، اور جو ہے وہ تہجد اور نوافل ادا کروں گا۔ اب یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے، ناراضگی کا اظہار فرمایا اور تینوں صحابہ کو بلا کر ڈانٹ دیا اور فرمایا دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں،
میں روزے رکھتا بھی ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں، میرا طریقہ یہ ہے کہ روزے رکھے بھی جائے، ناغے بھی کیے جائے۔ میں جناب رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کا کچھ حصہ سوتا بھی ہوں، یہ میرا طریقہ ہے۔ اور تیسرے صحابی سے کہا کہ میں نے دیکھو شادیاں بھی کی ہیں، گھر گرہستی کی بھی زندگی ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جو کام کرنا ہے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے، زیادہ برکات ہے، زیادہ اس کے ہماری زندگیوں پہ اثرات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک جو ہے وہ اجر و ثواب کمانے کی، سنت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔